حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ فکر وغیرہ کا صحبت صحیح مقام ہوتا ہے، جیسے اگر صحبت نہ ہو اور خالی فکر ہو۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی الگ بھی ہیں لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحبت سے ہی ذکر و فکر میں اضافہ ہوتا ہے، پھر صحبت کثیرہ حاصل کرنے کے لیے ذکر و فکر چاہیے، کیونکہ جتنا ذکر و فکر کرو گے اتنا ہی عبادت سے صحبت سے فائدہ حاصل کرو گے۔ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہے رجوع اللہ کا، ایک پہلو ہے اصل چیز رجوع اللہ ہے، فرار اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی قرآنی لفظ ہے۔ فصول اللہ کی طرف آج کل فرار کہتے ہیں، مقابلہ نہ کر کے بھاگ جانا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ نفسانی دنیا کی جو بیکار بے نتیجہ دنیا ہے اس سے فرار حاصل کرنا۔ بہرحال فصول اللہ کے معنی بھاگ جاؤ اللہ کی طرف۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کلمہ تو تقریباً ہر شخص پڑھتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ گلے تک آتا ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وہ کیسے کرے جو قلب میں ہونا چاہیے، اور قلب کہے لا الہ الا اللہ، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی سب چیزیں چاہیے، چاہے اس کے لیے وہ بہرحال لفظ ہے، اور لفظ کا ایک صرف مطلب ہوتا ہے، یعنی معنی ہوتے ہیں۔ کوئی قابل عبادت نہیں ہے یا کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سمجھو یہ آخری طور پر انسان قبول کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، کامل ہستی ہے، یہاں پر کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ تو صرف تم نے ذہنی طور پر اس کو سمجھ لیا۔ ذہنی طور پر سمجھنا مطلب یہ انسان کے دل کا ایک کونا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ صرف ذہنی طور پر سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ پھیلنا چاہیے پورے قلب کے اندر، کہ ہمارے ذہن، فکر اور ارادے ہر چیز پر اس کے مطابق ہو۔ تو اس کے لیے وہی باتیں ہیں جو ذکر اور غور و فکر کی ضرورت ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف لفظ سمجھنا کافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، کیونکہ اگر پڑھنا ہی کافی تھا، آخر زمانے میں جو کوئی پڑھتا تھا سمجھتا تھا، یہ تو ان کی زبان تھی، لیکن کافی نہیں تھا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنے تک بھی کافی نہیں، بلکہ تدبر کرنا چاہیے۔ اس کلمے کے اوپر بھی، یہ بھی تو قرآن میں ہے کہ اس کلمے کے اوپر بھی جو دنیاوی چیز ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کہ جب ہم نے کہا کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایسی ہستی قبول کر رہے ہیں، یعنی اپنے دل میں یہی قبول کر رہے ہیں کہ ایسی ہستی ہے کہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کا قبضہ ہے، ہر بات اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم نے یہ قبول کیا جیسے اس نے اپنی ہستی بیان کی، تو اس کے تو بڑے نتائج نکلتے ہیں، پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی قبول کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں کسی اور ہستی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے اس نے خود فرمایا، یہ دنیا جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک تماشا ہے، اصل دنیا جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس نے جو فوائد بتائے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کو قبول کرنے کے بعد سمجھو اللہ کی ساری تعلیمات اور احکامات وہ بھی قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ، یہ لائق عبادت جو ہے، یہ بات جو ہے یہ تو ایک ترجمہ ہے، اس سے پوری طرح سے بات ادا نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن میں وہ صفتیں ہوں جو معبود میں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ کے، معبود میں اللہ کی ہیں۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں وہ کیا صفت ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک خدا، تو کیا صفتیں ہوئیں؟ تو سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ دنیا کا خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر چیز کے اوپر اس کو پورے قدرت ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مثلا حاجت روایت صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، جو ہے کہ ہماری قضا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جو شخص اپنے آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ سپرد کرے، ایمان قلب میں ہوتا ہے۔ قلب جو ہے ایک انسان کی سوچنے کا مرکز ہے اور ارادے کا مرکز ہے، یعنی سوچنا ہے، غور کرنا ہے، پھر ایک چیز کو اختیار کر کے پھر ارادہ کرتا
کرتا ہے کہ وہ یہ کروں گا سوچ اور عمل پر حاوی ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کلمہ شریف میں ہے، جو زندگی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں، اور جس طریقے سے ہم کو عبادت کرنا چاہیے، جس طریقے سے بھی کچھ سوچنا چاہیے، جس طرح سے رہنا چاہیے، بس نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے لوگ دور ہو جاتے ہیں، حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ وہ کرنا نہیں چاہتے، تو وہ پھر اس وجہ سے ہمارے یہاں بہت لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو کلمہ پڑھو، بچوں کو صرف ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ناظرین میں سے انہی صاحب نے جنہوں نے پہلا سوال کیا تھا، کہا کہ میرا مقصد بھی تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ بس بسم اللہ کی رسم جو ہوتی ہے، علم نشرہ کی رسم ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ تم نے کچھ سمجھا بھی ہے، دل میں کچھ خیال بھی ہے، کچھ ایمان بھی ہے، کچھ سمجھا بھی ہے قرآن شریف میں سے۔